مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام سلام رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تسلیم احمد صابری رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن سلام رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ رحمت، یہ عشرہ رحمت ہے، اور اس پورے مہینے میں ہی ویسے تو رحمت برس رہی ہے، لیکن یہ خاص 10 دن رحمت سے کیوں جوڑے گئے ہیں، رحمت کے لیے کیوں خاص کیے گئے ہیں، اور ہر مسلمان ہی رب سے اس کی رحمت مانگتا ہے۔ مولا مجھے اپنی رحمت عطا فرما، مولا مجھے اپنی رحمت، تیری رحمت مل جائے تو پھر سب کچھ ہے، تیری رحمت شامل حال نہ ہو، یہ اکثر دعائیں کرتے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، میں بھی ساری زندگی بڑوں سے سنا، دیکھا، سیکھا، رحمت، رب سے اس کی رحمت مانگو۔ یہ رحمت ہے کیا، رحمت کا تصور کیا ہے، اور پھر خاص طور پر اس پہلے عشرے سے، ان 10 دنوں سے رحمت کو خاص کیوں کیا گیا، خاص نسبت کیوں دی گئی، حالانکہ رب کی رحمت تو بالعموم پورا سال برستی ہے، بالخصوص پورا ماہ رمضان برستی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کی بہت ہی محبوب شخصیت، بہت خوبصورت ان کا انداز گفتگو، اور مسکراتے مسکراتے بات یہ لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کا فن جانتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ متعدد کتب کے مصنف بھی ہیں، بڑی محبت والی شخصیت ہیں، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ رحمت، سب سے پہلے تو رحمت ہے کیا؟ ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، ہر مسلمان دعا کرتا ہے مولا اپنی رحمت دے دے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جوہری جو لغت کے امام ہیں، رحمت کا میننگ بیان کیا لغت میں۔ جی۔ الصحاح لغت کی بڑی معروف کتاب ہے جو امام جوہری نے ترتیب دی۔ وہ فرماتے ہیں الرقۃ والتعطف والمرحمۃ بلا استحقاق۔ اللہ اللہ۔ رحمت کے 3، رقت دل کے اندر، واہ واہ، ٹھیک ہے، اور تعطف مہربانی، اور مرحمہ، اور اس مہربانی کا اظہار رحمت کے ذریعے سے کیا جائے، واہ بلا استحقاق۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے واہ، کہ اگلا بندہ مستحق ہی نہیں ہے، ہائے 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 ہائے، کیا بات۔ یعنی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے اس کی رحمت مانگو، اس کا فضل مانگو، اس لیے کہ عدل مانگو گے تو استحقاق آ جائے گا نا، ہائے ہائے ہائے۔ تو بغیر استحقاق کے مانگو تو وہ رحمت ہی مانگی جا سکتی ہے۔ اچھا، پھر جس پر رحمت کی جاتی ہے وہ جو رحم کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے نزدیک اس کی مکمل خیر مطلوب ہوتی ہے، کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اس کو نقصان پہنچے۔ ایک یہ بھی پہلو ہے، اور پھر یہ دیکھیں، یہ بھی دلچسپ بات ہے تسلیم صاحب، کہ رحمت کرنے والا رحمان ہو، ہائے ہائے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اور جس پر رحمت کی جا رہی ہے، جو رحم کا طالب ہے، وہ رحمت للعالمین کا امتی ہو، ہائے ہائے ہائے، تو پھر رب کی رحمت کا جوش دیدنی ہوگا۔ واہ۔ اور اسی لیے عرش کے پائے پر اس نے لکھ دیا ہے زمین و آسمان بننے سے پہلے، کائنات کی تخلیق سے پہلے، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ ہائے ہائے۔ تو بندے کا جو رب کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے نا تسلیم بھائی، اللہ نے جو اس کا تعارف کرایا، وہ اس رشتے کی بنیاد غضب پر نہیں ہے، اس رشتے کی بنیاد رحمت پر ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ اگر تم سے کہا جائے، کسی بزرگ کا، کہ اگر تم سے کہا جائے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب و کتاب تمہارے والد کریں یا تمہارا رب کرے، تو اللہ کا ولی تھا، انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میرا حساب و کتاب میرے والد کرے، اس لیے کہ میرے والد سے کہیں زیادہ کریم ہے میرا رب، سبحان اللہ، میں چاہوں گا میرا رب کرے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو اتنا کریم ہے، اچھا یہ ہم سمجھے ہی نہیں ہیں۔ ہاں جی، نہیں سمجھے۔ اچھا اس کو دیکھیں نا، اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ میں نے عرض کیا، بندے کا جو رب سے رشتہ ہے اس کی بنیاد رحمت ہے، بے شک، اس کی بنیاد کرم ہے،
واہ 2 لفظ میں نے بولے دانستہ. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اپنا تعارف دیکھیں کیسے کراتا ہے. سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. واہ واہ سبحان اللہ. یہ اچھا دیکھیں رحم ہے کیا. رحم رب کے عرش کے پائے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، اور جو مجھے توڑے اس کو توڑ. اللہ. یہ جو رحم ہے اس کی یہ شان ہے کہ حکم دیا کہ جو سل من قطع کا، جو قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ. صلہ رحمی کی بڑی فضیلت ہے. بے شک. رزق بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، اور بے شمار ایسے مریض کہ جن کو کینسر تھا ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا. ایک درویش کے پاس گئے، انہوں نے کہا جاؤ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ، ان کے حقوق پورے کرو. اللہ اللہ. جب وہ واپس آیا تو وہ صحت مند ہو چکا تھا. گویا اتنا اثر ہوا اتنا اثر ہوا جسم پر. جسم پر، تو روح پر کتنا اثر ہوتا ہوگا. پھر دیکھیں نا رحم. میں ایک مثال دیتا ہوں. 2-3 سال کا بچہ ہو تسلیم بھائی، اور عید کا دن ہو، ماں اس کو نہلائے دھلائے کپڑے پہنائے اور تیار کر کے بھیجے، اور بچے گلی میں کھیل رہے ہیں. اب بچے گتھم گتھا ہو گئے کسی بات پر. 2 بچے آپس میں لڑ پڑے. ایک بڑا تھا اس نے اس کو دھکا دیا، وہ نالی میں گر گیا. اس کے کپڑے بھی غلاظت میں لتھڑ گئے، جسم بھی. تو وہ 2-3 سال کا معصوم بچہ روتا ہوا کس کے پاس آئے گا؟ ماں کے پاس جائے گا. ہو سکتا ہے والد صاحب راستے میں ملے، وہ بھی انگلی پکڑ کے ماں کی طرف ہی ریفر کریں گے. جی ہاں. جب ماں کے پاس جائے گا، وہ جتنے صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھی ہو تو اس سے گریز تو نہیں کرے گی نا. ہائے ہائے. فوراً اس کا ماتھا چومے گی، گلے سے لگا لے گی، آنسو پوچھے گی اس کے، اور پھر اگلے 5-7 منٹ میں اس کو اسی طرح کر دے گی جس طرح وہ پہلے تھا. کیا بات. صاف ستھرا. ہائے ہائے ہائے. کیا مثال دی. واہ واہ. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ واہ واہ. تو رب اپنی رحمت کی جو مثال دیتا ہے وہ ماں کے ساتھ دیتا ہے. واہ. رب 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، اور 70 ماؤں سے زیادہ. یہ محاورہ ہے نا. جی ہاں. محاورے میں کوئی حد بندی نہیں ہوتی. جی. اب دیکھیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے. رب نے اپنے یہ جو رحم کا رشتہ ہے اس میں کتنی طاقت ہے کہ ایک تو ذرائع بے وقت کو اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے. کیا بات. اور دوسرا وہ جو رشتہ بنتا ہے ماں کے ساتھ، وہ جتنا غلاظت میں لکھا ہوا ہو 5-7 منٹ میں اس کو پھر اسی طرح کر دیتی ہے. واہ واہ. اسی طریقے سے بندے کا تعلق جو رحمت پر مبنی ہے، بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، چاہے وہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو، جسم بھی غلاظتوں میں لتھڑا ہوا ہو، روح بھی اور لباس بھی، وہ جب جائے گا نا رب کے پاس تو بالکل اس کو پاک صاف کر کے بھیجتے ہیں. ہائے ہائے. اور پھر اس پر بھی وہ بس نہیں کرتا نا. یہ میں قربان. یہ ایک دلچسپ بات، اس پر بھی اس کی بس نہیں ہے جناب. واہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ سچے دل سے آ جا، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، یعنی واپس آ جا میری طرف، پلٹا اور ایمان کی روش پر چل. واہ. جو میری رضا ہے. کیا بات. اور عمل سے اس کا ثبوت دے. میں کیا کروں گا پھر؟ میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں. ہائے ہائے. ایسا ظرف ہے کسی کا؟ کیا پہلے جیسا کر دوں گا. مطلب نہیں، صرف پہلے جیسا نہیں، جتنے جرم کر کے آئے ہو وہ نیکیوں میں بدل جائے گے. اللہ. قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک ہے کہ جب اللہ حساب کتاب کرے گا نا، تو بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا کہیں وہ فیل نہ کھل جائے، وہ فیل نہ کھل جائے. تو اچانک حکم ہوگا میرے بندے کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو. حدیث پاک میں آتا ہے پھر منظر دید نہیں ہوگا، آگے بڑھ بڑھ کے کہے گا فرشتوں میں نے فلاں جرم کیا تھا، اسے نہیں بدلا ابھی تک تم نے، اس کو بھی نیکی سے بدلو، اس کو بھی نیکی سے چوڑا ہو جائے گا نا. واہ. رب نے رحمت کی ہے. رب نے رحمت کی تو چوڑا ہو گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے، اتنے ہنسے، بلکہ تبسم اتنا فرمائے یہ سائیڈ والے دانت مبارک ظاہر ہو گئے اللہ. کہ بندہ اپنے رب کی رحمت پر کیسے اترا رہا ہے جناب. واہ واہ واہ. اور ایک روایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرے گا، اس پر پردہ ڈال دے گا، اس سے پوچھے گا فلاں گناہ کیا تھا تو نے؟ وہ کہے گا اللہ کیا تھا. سرنڈر کر لے گا نا. یہی انسان اور شیطان میں یہی فرق ہے نا، کہ مان جاتا ہے. پھر پوچھے گا یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، فرمائے گا جاؤ میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا، اب آخرت میں بھی تیرا پردہ رکھا. ہائے ہائے ہائے. تو یہ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کا جو مخلوق سے رشتہ ہے وہ رحم پر مبنی ہے. ہم سمجھے کیوں نہیں ہیں؟
ہم دور ہو گئے. جی جی ہم کیوں نہیں سمجھے؟ یہ اچھا سوال ہے. اصل میں ہمارے ہاں جو ہے نا جبر کے سائے میں جو گزارش کر دوں، جس طرح وہ بزرگ کا قول مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ جن سے کہا کہ والد سے بڑا، ہم اگر دنیا میں دیکھیں تو والد تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ کسی مصیبت میں آئے. تو کہتے کہ والد کرے یا رب کرے، تو کہتے ہیں نا میں کبھی نہیں چاہوں گا میرا والد، میرا رب کرے. اگر شاید ہم یہ چیز ہی سمجھ جائیں. ہم دور ہو گئے، ہم نے رشتہ جو ہے نا وہ اور بنا لیا. میں عرض کرتا ہوں اس کا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. پچھلے حصے میں بھی یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا اور آپ نے اس کا ذکر کیا، اب دوسری مرتبہ یہ آ رہا ہے. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. دیکھیں نا، کیوں بندہ والد کی بجائے رب سے حساب کرانا چاہتا ہے؟ اس کا ثبوت ہے قرآن پاک میں. واہ. وہ آیت ہے، بڑی روح پرور آیت. ایک آیت تو غالباً 5ویں پارے کے آخر میں ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ترجمہ سنیں جناب. سبحان اللہ. سبحان اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے، دوزخ میں ڈال کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا اگر تم شکر کی روش اختیار کرو اور ایمان کے راستے پر چل پڑو. اور اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، مخلوق کو فائدہ ہے نا، بے شک تمہارے ہم جنسوں کو فائدہ ہے. واہ بے ایک شک. تو یہ آیت. اچھا دوسری آیت سبحان اللہ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ غفلت میں پڑے ہوئے انسان، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. 3 درجے آگے بیان کیے، 3 مرحلے. الذی خلقک، جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا. فسواک، اللہ، تیرے جسم کو برابر کیا. فعدلک، اور ہر عضو وہاں لگایا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا. واہ. اعتدال تجھے بخشا. احسن تقویم تجھے بنایا. یعنی والد تو وہ ہے جو صرف سبب ہے نا ہماری پیدائش کا. رب عدم سے وجود بھی بخش رہا ہے، اور ماں کے رحم میں وہ سارے جسم کی پرورش بھی ہو رہی ہے جناب. اللہ. اور اس پرورش کے بعد اچھا درجے بتائے کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی ٹھیکری سے بنایا. جی ہاں. سورہ مومنون پھر فرمایا، پھر ہم نے اسے نطفہ کی شکل میں، تخلیق انسانی کا سلسلہ جب آگے چلا تو نطفہ کی شکل میں ماں کے رحم میں رکھا. پھر اس نطفے کو جمے ہوئے خون کی شکل دی. پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا. اللہ. پھر گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا کی. پھر ہڈیوں کے اوپر ریشم جیسی جلد چڑھائی. یہ سارے مرحلے ذکر کر کے تسلیم بھائی سبحان اللہ، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ ثم انشأناہ اللہ. خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں روح پھونک کر اسے ایک نئی مخلوق بنا دیا. اللہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ بڑی برکتوں والا ہے اور وہ سب خالقوں سے بڑھ کر زیادہ حسن والا خالق ہے. کیا بات. سبحان اللہ. یعنی اپنا شاہکار پیش کر کے کہتا ہے لاؤ اس جیسا کوئی بنا سکتا ہے جس طرح میں نے انسان کو بنایا ہے. اللہ. تو یہ ایک پہلو خالقہ کا، یعنی یہ تو وہ مرحلے ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے. باپ کی صلب میں بھی تو ایک مرحلہ ہے. بے شک. عالم ارواح کا بھی تو ایک مرحلہ ہے. واہ. پھر پیدائش کے بعد جو نعمتیں دی ہیں یہ بھی تو کئی مرحلے ہیں. تو بندہ کیوں نہیں کہے گا کہ میں اس رب سے حساب کراؤں گا جو روح سے لے کر وجود تک کے سارے مرحلوں میں میری نگرانی کرتا آیا ہے. کیا بات. سبحان اللہ. اچھا یہ اس ویسے تو بالعموم ہر لحظہ ہی رب کی رحمت برس رہی ہے، خاص اس عشرے کے ساتھ منسوب کرنا کہ یہ عشرہ رحمت ہے، اس سے کیا وجہ ہے، خاص کیوں ہے؟ اچھا اس کے 2 حصے ہم کر لیتے ہیں. پہلے تو دیکھیں نا رب کی رحمت کی وسعت کتنی ہے، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں. ٹھیک جی. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ تخصیص کیوں ہے. ٹھیک. وسعت اگر دیکھنی ہو، اللہ نے صحیح ابن حبان میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 7 آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے صحرا میں کڑا یا انگوٹھی پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور یہ ہم پڑھتے بھی ہیں واسع کرسی السماوات والارض. بے شک. ہے نا؟ جی. اچھا پھر اگلا مرحلہ، اور کرسی اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی پڑی ہوئی ہے. کیا بات. واہ واہ. اور اس عرش کے پائے کے ساتھ رحم جڑا ہوا ہے جناب. اللہ. واہ. اچھا پھر عرش سے بھی بڑی چیز ہے جی،
وہ کیا ہے؟ واسعت رحمتی کل شے، اللہ، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ اچھا وہ ہے کیا سبحان اللہ۔ جس نے عالمین میں ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے؟ اس واسعت رحمتی کل شے سے مراد کیا ہے؟ اور قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن کے ساتھ کی جائے نا، بے شک بے شک، وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ ذوق کی بات ہے اور بالکل ریلیٹ کرتی ہے جی ہاں، غالب میں سے۔ اسی پر آ رہا تھا بات۔ جی میں عرض کرتا ہوں، غالب سے اقبال جب فل کے مریخ پر پہنچتے ہیں جاوید نامہ میں تو کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، اس دور میں ایک فتنہ اٹھا تھا، فتنہ یہ تھا امکان نظیر کا کہ اللہ چاہے تو نعوذ باللہ سینکڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، صلی اللہ۔ ٹھیک۔ تو یہ بڑا دلچسپ ایک اثر تھا، اس کو لے کر لوگوں نے بنیاد کھڑی کی، بعد میں جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے، اسی کو بیس بنایا۔ سوال اٹھایا غالب کے سامنے اقبال نے، صد جہاں پیدا دری نیلی فضاست، ہر جہاں را اولیاء و انبیاست، کہ اس نیلی فضا میں سینکڑوں جہان ہیں، کیا ہر عالم کے لیے، ہر جہان کے لیے علیحدہ علیحدہ نبوت اور ولایت کا سلسلہ ہے؟ یہ سوال تھا۔ تو غالب نے جواب دیا، اور یہ غالب نے جو مثنوی لکھی تھی نا علامہ فضل اللہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر، اس سے اقبال نے یہ شعر لیا۔ اب غالب کی روح سے جواب لے رہے ہیں، اور جواب کیا ہے؟ ہر کجا ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بود۔ ہائے ہائے، جہاں جہاں کسی عالم کا وجود ہوگا وہاں رحمت للعالمین کا جلوہ بھی موجود ہوگا۔ واہ، کیا کہ اقبال پھر عرض کرتے، پر جناب غالب اللہ نے آپ کو اعجاز سخن سے نوازا ہے، ابھی بات کھلی نہیں ہے، اسے مزید کھولیں۔ تو غالب اتنا کہہ کر معذرت کر دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ میں نہیں کھول سکتا، بس میں اتنا کہتا ہوں، خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست۔ اللہ نے مخلوق بنائی، ان کے مقدر سنوارے، ان کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا، یہ اس کے کرم کی ابتدا تھی۔ واہ واہ، خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست، رحمت للعالمین انتہاست۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی صورت میں حبیب عطا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم رب نے اپنے کرم کی انتہا کر دی۔ کیا بات۔ اچھا یہ بھی عجیب، اچھا وہ جو میں کہہ رہا تھا خاص نسبت ان دنوں سے کیوں ہے، وہ ذرا کلیئر کر وہ دیں۔ اس لیے کہ در حقیقت کام شروع ہوتا ہے رحمت سے، رحم سے بلا استحقاق ہے نا۔ ہم شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ جب سیل لگ جائے، اور سیل بھی وہ کہ سیل میں تو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے نا، ادھر گناہ لے کر جائیں اور نیکیاں لے کر آ جائیں، کیا بات، کیسی لوٹ سیل ہے جناب، گناہ لے کر جا رہے ہیں، نیکیاں لے کر آ رہے ہیں، کیسا نفع کا سودا ہے۔ نفع کا۔ اچھا غلاستے لے کر جا رہے ہیں، طہارتیں لے کر آ رہے ہیں، واہ، خباستیں لے کر جا رہے ہیں، نجابتیں لے کر مطلب واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک رنگ ہے، متوجہ کرنا ہے تو رحمت سے متوجہ کیا جا سکتا ہے نا مخلوق کو۔ تو پہلا اشرہ رحمت ہے، دروازے کھول دیے، شیطان مقید کر دیے گئے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے کہ کوئی بھول کر بھی نہ جائے اس طرف، اور آ جاؤ ادھر، میری طرف آ جاؤ۔ اب جو رحمت کے اشرے میں آئے گا تو پھر اس کے اوپر مغفرت ہوگی نا۔ ایک بندہ آتا ہی نہیں ہے اس صاحبان میں تو وہ مغفرت کیسے ہوگی اس کی؟ واہ واہ، تو پہلے رحمت ہے، پھر مغفرت ہے، پھر نجات ہے۔ اچھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ایک جگہ میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کچھ تو وہ لوگ ہیں جو رحمت کے اشرے میں ہی داخل ہو جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بیدار نہیں ہو پاتے، اور رحمت کا اشرہ گزر جاتا ہے، وہ پھر مغفرت کا دروازہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، آ جاؤ کوئی بات نہیں، رحمت سے رہ گئے نا، میں گناہ بخشتا، آ جاؤ۔ اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو سخت، ہماری طرح، میری طرح، آپ تو بڑے نرم دل ہیں، کہ جو نہ رحمت کے اشرے میں جاگے نہ مغفرت کے اشرے میں جاگے، وہ نجات کے اشرے میں جا کے ان کی آنکھ کھلتی ہے، رب ان کو بھی محروم نہیں کرتا۔ اچھا پھر ایک اور بھی پہلو ہے، بڑا دلچسپ ہے، رحمت کو متوجہ کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں نا۔ اس کے حبیب کا واسطہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مخلوق پر رحم کریں، بے شمار طریقے ہیں نا، جانوروں پر رحم کریں، بے شمار، مطلب جو جس نے آپ پر ظلم کیا اس کو معاف کر دیں، جس نے آپ کا حق مارا ہے آپ اس کو عطا کر دیں،
مشکل کام ہے، مشکل کام ہے نا، یہ مشکل کام، ان ذالک من عزم الامور والی بات ہے نا، بڑی ہمت اور حوصلے کے کام ہے نا، مشکل ہے، مشکل ہے۔ اچھا، صوفیاء کا بڑا عجیب طریقہ ہے، وہ رب کی رحمت کو متوجہ بڑے عجیب طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ سائیں گوہر دین رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے گجرات والی سائڈ پر، تو ان کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت اللہ نے مجھے بلاوا بھیجا ہے حرمین شریفین کی حاضری کا، تو مجھے بتایا ذرا، میں جب مطاف میں ہوں کعبۃ اللہ کے ارد گرد، میں کون سا وظیفہ پڑھوں، اور جب میں مسجد نبوی شریف میں جاؤں تو وہاں کون سا وظیفہ پڑھوں۔ اب دیکھیں جو انہوں نے بتایا، کہنے لگے جب تم جاؤ نا کعبۃ اللہ کا طواف کرو تو اس وقت تو نے کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، واہ واہ، اور جب تم مسجد نبوی شریف میں جاؤ نا سلام عرض کر لو، اس کے بعد جو وقت ملے نا استغفار کرنا ہے۔ اللہ، تو وہ کہنے لگا حضرت الٹ نہیں ہو گیا؟ ہاں الٹ تو نہیں بتا رہے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ میں جائیں تو استغفار کریں، ادھر جائیں تو درود السلام پڑھیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، الٹ نہیں بتایا، جو جس سے محبت کرتا ہے نا وہ اس کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رحمت کو متوجہ کرنے کا طریقہ دیکھیں جناب، کیا بات، رب کے گھر میں اس کے محبوب کا ذکر کریں گے تو زیادہ رحمت ملے گی، رب راضی ہو جائے گا، زیادہ راضی ہوگا، اور اس کے محبوب کے سامنے اس کے پروردگار کا ذکر کرے گا تو ادھر سے رحمت متوجہ ہوگی۔ کیا بات۔ اچھا، یہ آخری بات کہ یہ موضوع تو ایسا ہے جی نہیں چاہتا ناظرین کہ اس پر بات ختم کی جائے اور بس چلتا رہے، یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جائے اور ہم سنتے رہیں ڈاکٹر صاحب کو۔ رحمت بنا کر بھیجا، ہاں، یہ رحمت دے کر بھیجا ہو سکتا تھا، ہم نے اپنے محبوب کو رحمت دے کر بھیجا، ہو سکتا یہ نہیں کہا، فرمایا رحمت بنا کر بھیجا۔ ہاں جی، اس سے کیا مراد؟ اچھا، اس میں نا اس کی بڑی خوبصورت وضاحتیں کی ہیں، جو کہ وقت نہیں ہے ورنہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کوٹ کرتے، سہل بن عبداللہ تستری کا ایک قول ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن رحمت کے کئی درجے ہیں، عدم سے وجود رحمت ہے، اس وجود کا باقی رہنا رحمت ہے، اس وجود کا پروان چڑھنا یہ بھی رحمت، مختلف درجے ہیں۔ تو حضور کو رحمت بنایا ہے، یعنی کائنات میں جہاں کہیں بھی جس ذرے کو رب کی ربوبیت کی ضرورت ہے نا، اسے رحمت للعالمین کی رحمت کی بھی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جلوہ گر نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے۔ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی باقی ساری چیزیں میں مانتا ہوں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ابریز میں موجود، ساری چیزیں مانتا ہوں کہ یہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہیں، لیکن ایمان رب نے دیا ہے۔ تو وہ درویش کے سامنے گیا تو وہ جلال میں آ گیا، اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں تیرا رشتہ حضور کی رحمت سے، اس نعمت سے، اس نور سے کاٹ دوں۔ اللہ، تو اس کی بد نصیبی آئی تھی، اس نے کہا جی کاٹ دے۔ آپ نے نظر ڈالی اور اگلے لمحے وہ بت کے سامنے سجدہ ریز۔ اللہ اکبر۔ ایمان بھی حضور کی رحمت کا صدقہ ہے، اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے، تو کائنات میں جو نعمت بھی ملتی ہے اور جہاں جہاں تقسیم ہوتی ہے فیض رحمت للعالمین کا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں رب اپنی رحمت عطا کر، ہم اس سے بھی مراد کہیں ایک تو جو معنی آپ نے بیان، اس سے بھی کہیں مراد حضور کی ذات ہے۔ دیکھیں نا، رحمت کے کئی مظاہر ہیں، ایمان کی ہدایت ملے، رزق ملے، صحت ملے، عمر صالح ملے، اولاد صالح ملے، عمل صالح کی توفیق ملے، بارش ہو، گناہ معاف کیے جائیں، اچھی موت آئے، یہ مظاہر ہے نا اس کے۔ جی ہاں، لیکن سمٹمز جسے کہتے ہیں، سمٹمز جسے درست فرمایا آپ نے، یہ مظاہر ہے، تو یہ سارے مظاہر بھی رحمت للعالمین کے صدقے سے ملتے ہیں۔ اللہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، اللہ، نہیں اور کوئی مفر مکر، یہ دو اعلیٰ حضرت نے لفظ بولے نا، مفر کہتے ہیں جائے فرار اور مکر کہتے ہیں جائے قرار۔ قرار ملنا ہے یا کہیں پناہ ملنی ہے تو وہ ایک ہی بار کا ہے۔ واہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ واہ واہ۔ تو اس لیے ہم تو خوش نصیب ہیں نا کہ ہمارا رب رحمان، ہمارے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔
اچھا آخری بات، جی عالمین کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں فرمایا، بالکل ایسے ہے، عالمین کے لیے بالکل رحمت، ایسے ہے تمام عالم کے لیے۔ جی۔ میں اس کو اگر جوڑ دوں، آپ کے والد باجد کا نام حضرت عبداللہ، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، بندہ تو بندگی سے پہچانا جاتا ہے نا، عجز، انکسار۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ آمنہ، امن والی، جس ماں نے دودھ پلایا اس کا نام سیدہ حلیمہ، حلم والی، برداشت والی۔ جس شہر میں تشریف لائے وہ البلد الامین، امن والا شہر۔ واہ، رب دیکھے نا، آپ کے پہلے دو لقب جو معروف ہوئے، صادق اور امین۔ امین۔ اچھا اس پر بھی بس نہیں ہے، جنت کا نام رب نے رکھا دارالسلام، جنت کا نام ہے دارالسلام، کہ اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کا اپنا نام ہے السلام، اور اتنے سجدے، رکوع، قیام، تلاوتیں کرا کے تو آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری دائیں جانب والو، کوئی مسلمان کو نہیں، جو بھی دائیں جانب آ رہا ہے، جی ہاں، میری طرف سے تمہیں سلامتی اور رحمت کا پیغام ہے، میری بائیں جانب والوں تمہیں بھی۔ پھر ہمارا رب رحمان، ہمارے رسول رحمت للعالمین، یعنی یہ اتنے پہلو ہیں رحمت کے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اتنے مظاہر کے باوجود بھی کوئی بندہ شدت پسندی کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اثر نہیں لیا کسی چیز، بدبختی ہے پھر تو، بد نصیبی ہے۔ بد نصیبی کہہ لیجیے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسی رحمت ہے کہ جس معاشرے میں مبعوث ہوئے ہیں وہاں پر لوگ کفار ہیں، مشرکین ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور اس کعبے کا طواف کرنے آتے ہیں، حج کرنے آتے ہیں تو برہنہ ہو کر آتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، بت بنا رکھے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسی رحمت ہے کہ انہیں انہی کی برائی سے روک رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، تمہارے لیے کہہ رہا ہوں کہ گڑھے میں گر جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، ایک رب کی طرف آ جاؤ۔ ظلم ہو رہا ہے، ستم ڈھائے جا رہے ہیں، شہر سے نکالا جا رہا ہے، اپنے محبوب شہر سے نکالا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی انہیں بچانے کے لیے، انہیں بچانے کے نادان ہیں، مان جائیں گے، نادان ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں منا، کیسی رحمت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیسی رحمت ہے۔ اس عشرہ رحمت کے طفیل اللہ کریم ہمیں رحمت للعالمین سے پکی سچی نسبت بھی، اور اب اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں سرفراز بھی فرمائے، اس لیے کہ ہم اس کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے اپنے اعمال اس قابل نہیں ہیں، ہم خود اس قابل نہیں ہیں کہ رب کے سامنے پیش ہو سکیں، اس کی رحمت سے ہی ممکن ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد، بہت مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام سلام رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، اور وقت ہے سنہری بات کا۔ آج کی سنہری بات حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے، ان کا ایک مناظرہ ہوا تھا۔ ان کے دور میں، حضرت امام اعظم کے دور میں، ایک شخص تھا جو نہ اللہ پر یقین رکھتا تھا، نہ کسی نبی پر یقین رکھتا تھا، نہ اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ یہ دنیا بنانے والا کوئی ہے، کوئی آخرت کا تصور بھی کوئی موجود ہے، بالکل دہریہ تھا، اور ایک امیر کبیر شخص تھا جس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ حضرت امام اعظم کے پاس کچھ لوگ آئے کہ یہ دہریہ ہے اور یہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اور وجود خداوندی کے تعلق سے بہت عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک ملاقات اس سے ہو اور آپ اس سے گفتگو کریں اور اس کو سمجھائیں، وہ مناظرے کی صورت ہو یا کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، دن طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، وہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ دانستہ طور پر کچھ تاخیر کے ساتھ اس مناظرے کے مقام پر پہنچے۔ وہاں لوگ انتظار کر رہے تھے، وہ دہریہ بھی
بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا، اتنی تاخیر سے پہنچے کہ انہوں نے محسوس کیا اور پوچھا کہ آپ اتنی لیٹ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے جلدی آنا تھا، جو وقت طے ہوا تھا آپ اس سے بہت تاخیر سے آئے۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ میں ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں پر میں پھنس گیا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں پر دریا تھا اور دریا اپنی طغیانی پر آ گیا تھا، وہاں پر ایک کشتی لگی ہوئی تھی، ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر کھڑے تھے، اس دونوں ساحلوں پر لوگ کھڑے تھے، پھر ایک کشتی آئی، اس کشتی نے خود ہی ان لوگوں کو بٹھایا اور بٹھا کر خود ہی، نہ اس کو کوئی چلا رہا تھا، وہ خود ہی دریا میں بہتی ہوئی ساحل کے دوسری جانب چلی گئی اور پھر دوسری جانب سے پھر اسی طرح سے لوگوں کو بٹھا کر اس ساحل سے لے کر پھر یہاں آ جاتی تھی۔ اسی طرح نہ اس کا کوئی چلانے والا تھا نہ کوئی بنانے والا تھا۔ تو وہاں پر ایک شخص نے مجھے بتایا کہ یہ لکڑی کی جو کشتی ہے یہ اسی طرح خود درخت سے لکڑی ٹوٹی ہے، اس ٹوٹ کر وہ خود ہی کشتی بنی ہے اور کشتی بن کر وہ خود ہی دریا میں اتر آئی ہے اور اسی طرح سے لوگوں کو خود ہی اس ساحل سے اس ساحل تک پہنچا رہی ہے۔ اگر میں تمہیں یہ بات کہوں تو کیا تم یہ میری بات مان لو گے؟ وہ دہریہ ہنسا اور کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں مسلمانوں کے، آپ کی زبان سے یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ آپ ایسی الٹی سیدھی باتیں کریں گے کہ درخت سے خود ہی کٹے، خود ہی کشتی بن گئی، خود ہی کشتی جو ہے وہ چلتی ہوئی ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک اور دوسرے ساحل سے پہلے ساحل تک لوگوں کو لا رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑی عجیب بات، اور آپ سے مجھے ایسی بے وقوفی کی بات کی کوئی توقع نہیں تھی۔ حضرت امام اعظم مسکرا دیے اور فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں تو تم اسے بے وقوفی کی بات تصور کرتے ہو اور خود تم یہ باتیں کرتے ہو کہ یہ کشتی کا خود بن جانا تو بے وقوفی ہے، لیکن یہ چاند، سورج، سیارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر لوگ آ رہے ہیں اس دنیا میں، اس دنیا سے جا رہے ہیں، لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں، لوگوں کو رزق میسر آتا ہے، یہ چاند، سورج، آسمان، زمین یہ خود ہی بن گئے ہیں، دریا، سمندر خود ہی بہہ رہے ہیں۔ یہ زیادہ بے وقوفی کی بات ہے یا جو میں کر رہا ہوں وہ بے وقوفی کی بات ہے؟ ناظرین کرام، بس اتنی سی بات تھی کہ مناظرہ ختم ہو گیا اور وہ دہریہ حضرت امام اعظم کی بات سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھا۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ثنا خاں ہمارے ساتھ ہوں گے، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اس پروگرام کے آخری حصے میں عالمی شہرت یافتہ، میرے، آپ کے، ہم سب کے بہت پسندیدہ، بڑے خوش آواز، خوش انداز ثنا خاں، اور ان سے میرا بڑا دیرینہ تعلق ہے۔ یہ اس وقت بالکل کم عمر تھے جب ہماری ملاقات، بلکہ میں بتاؤں گا، پہلے تعارف کرا لوں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ یہ خود بتائیں گے کہ کہاں ہوئی تھی، کس اسٹیج پر ہوئی تھی، وہ کون سا مقام تھا، اور میں نے اس وقت ان کو سنا تھا اور بڑا میں خوش ہوا تھا۔ حافظ نور سلطان صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ صاحب کیسے ہیں؟ آپ خیریت؟ کچھ یاد ہے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ جی بالکل، مدینۃ الاولیاء ملتان، اور شاہ رکن عالم دربار پر محفل ہوئی تھی، اور بڑا خوش ہوا تھا، اور میں نے کہا یار بڑی آواز ہے اس بندے کی، آپ نے کہا تھا بڑا دم ہے، بڑا دم ہے اس کی آواز میں۔ تو وہ الحمدللہ اب تو ساری دنیا جانتی ہے، جب ان کی دنیا تک آواز پہنچی اور ماشاءاللہ اب دنیا ان سے پیار کرتی ہے، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آغاز کرتے ہیں آپ سب حمد سے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا ہے
میری بات میں امام اعظم کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، بالکل. تو اسی حوالے سے میں جو ہے وہ واقعہ ہے جی بسم اللہ. ہوتا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے، گواہ اس کا جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اور
کسی کو تاجے وقار بخشے، کسی کو ذلت کے خار بخشے، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مظفر وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا شاندار اور شعر آفاق کلام، کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ اور آغاز ہدایہ نعت کا میری خواہش ہے کہ آج حافظ صاحب مولانا حسن رضا خان شہنشاہ سخن جنہیں کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں، کب وہ چاہیں، کب وہ چاہیں، کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی ہو۔
آستانے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہے کب وہ چاہے کب وہ چاہے کہ میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہے کہ میری حشر میں رسوائی ہو۔ کیا کہنا، زندہ باد، سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ اکبر، آپ سب زندہ باد۔ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا
کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ میں چاہتا تھا کہ یہاں کے ایک کلام اور ہو، لیکن جس نہج پر آپ لے آئے ہیں، جس مقام پر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے گوشۂ دامن، تو آج 2 رمضان تھی اور شب 3 کی ہو گئی ہے، خصوصی پروگرام مخدومہ کائنات کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہم کل اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کریں گے، لیکن حافظ صاحب اس کیفیت میں لے آئے، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں لے آئے ہیں، تو سیدہ کائنات کی منقبت کے ہی آخر میں چند اشعار۔ کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت،
رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانو جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا اور فدا ہے غلام پر درود ان پر سلام ان پر فدا ہے غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا. ماشاءاللہ خوش رہیے سلامت رہیے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور آخر میں ناظرین کرام سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو گئی ہم سب کی اور یہ یوم وصال آپ کا آغاز ہو چکا ہے. میں نے جس طرح عرض کیا کہ کل انشاءاللہ خاص طور پر سیدہ کائنات کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے لیے ہم انشاءاللہ پروگرام پیش کریں گے. خصوصی پروگرام 3 رمضان کا انشاءاللہ. میں حافظ نور سلطان صدیقی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائے وقت دیا. عزیزِ کرام آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل پر. دیکھتے رہیے انشاءاللہ. سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے تسلیم صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. مرحبا مرحبا سلام رمضان مرحبا مرحبا سلام